السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبداللطیف سندھو، امیدوار حلقہ پی پی 78 کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو سب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں خان صاحب کے خلاف، تو کیا جو وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں خان صاحب کے خلاف ان سے عمران خان کی نااہلی کا سبب بن سکتے ہیں وہ بیانات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے آپ نے میرے تعارف میں کہا ہے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، تو ہم لاء کے سے باہر کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ بیانات تو جو میڈیاز پر آتے ہیں ان کو ہم ایز اے قانون میں ہم شہادت کے طور پہ نہیں لے سکتے، اور نہ یہ 63(1)A یا 63 جو اے ہے اس میں کچھ ایسا درج ہے۔ تو جو فیکٹس ہیں اور جو ان کے خلاف ایویڈنس ہے یا جو سمری ٹرائل میں جو کچھ بھی ہوگا وہی ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکے گی۔ اور خان صاحب کے خلاف ان کے جو یہ بیانات ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ سندھو صاحب، آپ کا جو شعبہ ہے یہ وکالت کا بڑا باعزت شعبہ ہے، تو آپ نے اس کو ایک سائڈ پر کر کر سیاست میں قدم رکھا ہے، تو آپ نے یہ کیوں رکھا ہے قدم ایسا؟ کہ آپ نے حلقے کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو آپ اگلا الیکشن لڑیں گے، ٹکٹ ہولڈر ہیں؟ ایسے ہے کہ وکالت کا جو شعبہ ہے یہ بیسیکلی لوگوں کی بات کرنے کا اور ان کی رائٹس کی جنگ کا شعبہ ہے۔ چونکہ میں وکیل ہوں، میں ویل اویئرڈ ہوں، سیاسی ورکر ہوں، ساری زندگی اسی میں گزاری ہے، تو اگر وکیل ہوتے بھی میں لوگوں کی بات نہیں کر سکتا، لوگوں کے حقوق عوان بالا تک نہیں پہنچا سکتا، تو پھر میرے سے بڑھ کر کوئی جو ہے یا وکیل کے بڑھ کر کوئی جو ہے اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ اس ملک کو وکیل نے بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح الحمدللہ وکیل تھے۔ پھر اس ملک کو آئین دیا تو وکیل نے دیا، میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں۔ پھر اس ملک کا جتنا دستور ساز اسمبلی ہے ان کا جتنا بھی ڈرافٹ کرتا ہے تو وہ وکیل کرتا ہوں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے حلقہ میں پچھلے 20 سال سے جو بھی نمائندہ گیا وہ ایم پی تو کہلایا، لیکن عوامی نمائندگی کا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ نہ تو اس نے اسمبلی فلور پہ جا کے میرے حلقے کے لوگوں کی بات کی ہے، نہ انہوں نے جو ریاست سے جو ڈیمانڈ ہے حلقے کی وہ بات کی ہے۔ تو چونکہ میں اپنے حلقے کا کیس بہتر طریقے پر پنجاب میں اپنے حلقے کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑ سکتا ہوں، تو یہ میں نے مشکل فیصلہ کیا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو کون آئے گا؟ اگر میں نہیں حلقے کے لوگوں کی بات کروں گا، اگر مڈل مین اور پسماندہ لوگوں کی میں نہیں بات کروں گا، اگر میں جو میرے پارٹی کا منشور ہے کسی لوگوں کی میں نہیں بات کر سکوں گا، اگر میں ان کا مقدمہ نہیں لڑ سکوں گا تو پھر کون بندہ آگے مقدمہ لڑے گا؟ اس لیے یہ میں نے مشکل ٹاسک لیا ہے، اور الحمدللہ مجھے حلقہ میں سے لوگوں نے بہت زیادہ پذیرائی دی ہے، اور انشاءاللہ میں ایم پی اے نہیں بطور عوامی نمائندہ پنجاب اسمبلی میں اور اس کے فلور پر لوگوں کی آواز، حلقہ کے عوام کی آواز بن کر گونجوں گا، اور انشاءاللہ اگلے 5 سال اس حلقہ میں عوامی راج ہوگا اور عوام کی بات ہوگی۔ سندھو صاحب، آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے کافی پاپولیرٹی کے آسمان کو چھو رہی ہے، تو آپ نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لیا؟ انتخابات ہونے تھے تو اب نہیں ہو سکے، یہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جی کوئی بھی پارٹی ہے عوامی مقبولیت کے بغیر وہ پارٹی چل نہیں سکتی۔ پیپلز پارٹی ہے تو وہ تو ہے ہی پیپلز پارٹی، عوامی پارٹی، تو ہم سے زیادہ کون اس پہ جو ہے حق جو ہے وہ عوام کی بات کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ کون ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ ہمارے اوپر سے زیادہ کون ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی عوامی بات کی ہے، آج جتنی بھی لوگ بول رہے ہیں تو بھٹو شہید کی دی ہوئی زبان ہے۔ اگر آپ کوئی بھی شعبہ زندگی کا دیکھ لیں، لوگوں کی بات کر لیں، تو اگر آج کوئی بیانیہ بن رہا ہے تو بھٹو شہید کی آواز ہے اور اسی بنیاد پہ بن رہا ہے، تو نقلی لوگ تو آ کے اصلی بیانیہ نہیں کر سکتے۔ میں پیپلز پارٹی ہوں، میرے اندر پیپلز پارٹی ہے، میرے اندر بھٹو ہے، میرے اندر عوام ہے، تو میں بہتر طریقے پر بیانیہ بنا کر لوگوں کی جو آواز بن سکتا ہوں۔ تو یہ پی ٹی آئی تو چاہتے ایک پانی کا بلبلہ ہے، کل تھا آج نہیں ہے، تو وہی لوگ چلتے ہیں جو صدا سے چلتے ہیں اور جو صدا تک چلیں گے۔ ہم کل بھی عوامی لوگ تھے، آج بھی عوامی لوگ ہیں، اور کل بھی ہم ہی عوامی لوگ ہوں گے۔ تو یہ 4 دن کا بلبلہ تھا، 4 دن کی چاندنی تھی، اندھیری رات والے یہ پی ٹی آئی والے تھے، یہ چلے گئے۔ اب انشاءاللہ طلوع سحر ہوگی اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگی، اور انشاءاللہ لوگوں کی جو ہے مقبولیت پیپلز پارٹی میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اور میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑ رہا ہوں،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عوامی جماعت سے عوام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب کہا جا رہا ہے کہ یہ سال 2023 الیکشن کا سال ہوگا، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، معیشت جو ہے وہ سنبھلنے کو نہیں آ رہی، تو کیا اس صورتحال میں ساری میں 2023 میں الیکشن جو ہے وہ سازگار ہوں گے؟ دیکھیں بھائی، گورنمنٹس جو ہیں کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپلس۔ اگر گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ پیپلز کے ذریعے نہیں ہوں گی تو پھر اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اگر الیکشن ہو گئے تو عوامی گورنمنٹ آئے گی، اگر عوامی گورنمنٹ آئے گی تو اس پہ ادارے ٹرسٹ کریں گے، نہ صرف ادھر لوکل ادارے ٹرسٹ کریں گے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کا جو ہے فنمنا اور ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑھے گا۔ آج IMF کا پرابلم چل رہا ہے تو اس وجہ سے چل رہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے ہم نے جتنے بھی گورنمنٹس نے معاہدے کیے ہیں ان کو آنر نہیں کیا، تو جو IMF ہے وہ مجبور ہے کہ ہم پہ جو ٹرسٹ لیول ہے اس کو کم کر دے۔ اسی طرح انٹرنیشنل جو ہماری ریٹنگ ہے، ہمارے جو ٹریٹیز ہیں ہم کو آنر نہ کرنے کی وجہ سے وہ ٹریٹی بھی ڈس آنر ہوئے ہیں، تو پھر ٹرسٹ لیول ہے وہ کم ہے۔ جب نئی گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ وہ اپنا منشور اور اپنے اس کے پالیسی کے مطابق آئے گی اور انشاءاللہ ورلڈ وائڈ ہمارا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑھے گا۔ اگر ٹرسٹ لیول بڑھے گا مالیاتی اداروں میں اور دوسرے اداروں میں، انشاءاللہ ہمارا سیاسی ماحول بھی سازگار ہوگا، انشاءاللہ ہمارے مالیاتی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ انہی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ملک میں ترقی کرنی ہے، ملک کو سنوارنا ہے، تو آپ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ضروری ہے۔ الیکشن ہی وہ حل ہے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکتا ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی۔ سندھو صاحب آپ نے IMF کی بات کی، ابھی کچھ روز پہلے ٹی وی پر خبریں آ رہی تھیں وزیر خزانہ کی طرف سے کہ جی IMF کے معاہدے کے بغیر ہم بجٹ پیش کریں گے، لیکن اب 2 دن پہلے ان کا پھر بیان آیا کہ IMF کے ساتھ 9th ریویو جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر وہ 9th ریویو کامیاب نہیں ہوتا تو حکومتی اتحاد کا بھی حصہ ہیں، تو حکومت کے پاس ایسا کون سا پلان بھی ہے جسے وہ فالو کر کے بجٹ پیش کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو بیٹھے ہیں اوپر ان کو زیادہ پتہ ہے، لیکن IMF میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، اور اگر انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر ڈیفینیٹ وہ کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ 9th ریویو ابھی تک ہمارا جو ہے اسٹاف لیول معاہدہ وہ نہیں ہو سکا، تو انہیں پرابلمس کی وجہ سے، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو کیا ہم جو آئینی ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا اس کو IMF کے بہاف پہ چھوڑ دیں؟ کیا ہم بجٹ پیش نہ کریں؟ اگر بجٹ پیش نہیں کریں گے تو کیا پاکستان چل سکتا ہے؟ حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا یہ چند روز پہلے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بنیاد صاحب نے اسے غلط قرار دے کر سماعت سے روک دیا، تو اب اس سے تو ججز کے آپس میں درار پیدا نہیں ہوگی؟ سر ایسے ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیشہ اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ میٹر چونکہ سبجوڈائز بیفور دا آنریبل کورٹ، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو کمنٹس کرنے ہیں وہ بھی پریمیچور ہوں گے، اور ادارے جو ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری نے آ کر دبئی سے لاہور میں ڈیرے ڈال لی ہیں، دوسری طرف جہانگیر ترین جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ شمالی جو پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب، اس کے بندے الیکٹڈ جو ہیں ان کے ساتھ آ جائیں۔ آصف زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ جو ہے ان کے PTI کے اراکین جو ٹوٹ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ کاف لیگ کی بھی کوشش ہے کہ وہ کاف لیگ میں آ جائیں، تو کیا اس جنگ میں زرداری صاحب جیت سکیں گے؟ پہلے بھی زرداری صاحب نے پنجاب میں کاف لیگ کا بڑا ساتھ دیا ہے، اس سے آپس میں دراڑیں تو نہیں پیدا ہوں گی حکومتی اتحاد میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو پالیٹکس ہے ہی مفاہمت کا نام، کہ کچھ لو کچھ دو، اور اپنے معاملات اور عوامی معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، تو ہم تو عوامی جماعت ہیں، عوام کی بات کرنے والے ہیں، تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو کدھر جائیں گے؟ لیکن زرداری صاحب نے کئی بندوں کو لینے سے انکار بھی کیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو پارٹی پالیٹکس ہے اور جو پارٹی مشہور ہے اور جو پارٹی نظریہ ہے، اگر آپ پرنسپلز پہ نہیں چلیں گے تو پھر یہ پالیٹکس اسی طرح رہ جائے گی۔ جو ہم نے پارٹی منشور کا، جو جن لوگوں کا جو ہمارے خلاف انسٹانس اس لیول پہ تھا کہ جو پارٹی کے نظریے کے مخالف تھا، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے۔ پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی نہیں لے گی۔ زرداری صاحب کو پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جانا تو وہ بھی نہیں لے گی۔ اب جیسا کہ سرگودا سے ڈاکٹر نادیہ عزیز نے پارٹی چھوڑی ہے،
ان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر نادیہ عزیز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پہلے بھی 3-4 پارٹی سے ہو کر اب پھر پیپلز پارٹی میں آئیں گی. پہلے پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی، اور اب ان کا کیا سیاسی جو ہے وہ آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو افواہ ہے نا، ابھی اس پہ کوئی جو ہے نا فائنل بات نہیں ہوئی، تو پھر اس پہ جو ہے نا کمنٹس کرنا وہ بھی میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. آصف علی زرداری جیسے کہ جنوبی پنجاب سے بندے توڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور بلاول بھٹو کی بھی آ رہی ہیں اطلاعات سامنے کہ وہ آئندہ الیکشن جو ہے جنوبی پنجاب سے لڑیں گے. کیا جنوبی پنجاب کا الیکشن جو ہے سیاسی خلا پورا کر سکے گا؟ اس کا پورا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھائے گی؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اور ہمیشہ میرے شہید ذوالفقار، میرے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ چاروں صوبوں سے الیکشن لڑتی رہی ہیں. بلاول صاحب نے پچھلی دفعہ 1 سے زائد صوبوں سے الیکشن لڑا ہے. تو ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں تو پنجاب بلاول کا ہے، اور بلاول کو اس در سے الیکشن لڑنا چاہیے، اور وہ لڑیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ توڑنے کی، ہم توڑ نہیں رہے ہیں، وہ تو پارٹی خود سے ٹوٹ گئی ہے، اس کا تو شرازہ بکھر گیا. کہیں پہ بھی تو ان مسافروں نے جانا ہے، وہ ہمارے پاس آئیں یا کاف لیگ کے پاس جائیں یا کدھر بھی جائیں گے، ان کی پرائرٹی ہوگی. تو انشاءاللہ چونکہ ہم عوامی لوگ ہیں تو الیکٹیبلز ہوں گے یا عوامی نمائندے ہوں گے، وہ ہمیں ہی پرائرٹی دیں گے. اور آپ کو یہ روزے روشن کی طرح ہے کہ نیکسٹ انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، تو ہمارے سے زیادہ اچھا آپشن کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کے اپنے حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آئندہ انتخابات لڑنے ہیں آپ نے، آپ اپنی حلقہ کی عوام کو ایسا کیا تحفہ دیں گے جو آئندہ بھی انتخابات آپ لڑیں اور جیت سکیں؟ دیکھیں جی، میں آیا ہوں بالکل جو ہے ورکر لیول سے. میری سیاسی زندگی میں ورکر کی جو ہے نا، مجھے پتا ہے کہ ورکر اور عام بندے کے کیا پرابلم ہے. میں لیبر میں بھی کام کیا ہے، میں نے جنرل جو ہے ایک گاؤں کا مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا پرابلم ہے. اور میری پرائرٹیز جو ہوگی وہ تعلیم ہوگی اور صحت ہوگی، جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور جو عوامی نمائندے نے جا کے بات کرنی ہے. اگر تعلیم اور صحت بکے گی نہیں اور عام لوگوں کو گورنمنٹ اور حکومت یہ پرووائڈ کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ اچھی صحت اور اچھی تعلیم اچھی سوچ دے گی، اور اچھی سوچ دے گی وہ میرے حلقے کو جو ہے نا وہ سب سے آگے لے جائے گی. اور میری پرائرٹیز میں جو ہے نا وہ صحت اور تعلیم ہو. آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ ملازمین جو ہے سرکاری ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے دور میں بھی 100% تنخواہیں بڑھائی تھیں. کیا جو آئندہ بجٹ آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی اپنی رائے دی ہے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی اور مہنگائی میں کمی کی؟ یہ دیکھیں، یہ تو پہلے ہی سوال ہے. ہماری تو پوری تاریخ ملازمین کے لیے ہے، مزدوروں کے لیے، عام بندوں کے لیے ہے. تو یہ تو اگر ہم نے بات نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ تو یہ بات ہو چکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نام صرف ملازم کو بلکہ جنرل جو ورکر ہے اس کو، عام بندے کو ریلیف ملنا چاہیے. ہم تو یہ، ہمارا تو اساس ہی غریب اور مزدور اور ملازم اور عام بندے پہ ہے. تو اگر ہم نہیں یہ مقدمہ لڑیں گے تو کون لڑے گا؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ جو تھے پہلے کہتے تھے جی پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب نے پنجاب میں ختم کر دیا، اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب پنجاب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور آئندہ حکومت بنانے کے لیے بڑے متحرک ہوئے ہیں پنجاب میں. تو یہ کیا ان لوگوں نے یہ بات کیوں کی تھی اس وقت؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 2013 اور 18 کا الیکشن کیا اوپن الیکشن تھا؟ کیا ہمیں کمپین کرنے دی گئی؟ کیا ہم جو ہے اوپنلی ریلیز کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں تھریٹ نہیں دیے گئے؟ کیا ہماری شہادتیں نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے بندے نہیں پکڑے گئے؟ وہ ایک پروپوگیٹ تھا کہ زرداری صاحب نے پنجاب کو کیا. بیسیکلی ہمیں اوپنلی کام نہیں کرنے دیا گیا. آپ اوپنلی کام ہو رہا تو انشاءاللہ آپ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی نعوذ باللہ من ذالک کہ کہیں یہ خاتمہ ہو چکا ہے، تو ان کو جو رزلٹ ملیں گے اور ان کے جو ہے نا جو سوال اٹھانے والی انگلی تھی وہ اس کو خود ان کے گریبان کی طرف چلے جائے گی کہ آپ غلط کہہ رہے تھے. پیپلز پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اگر ماضی کی تاریخ کو دیکھا جائے، پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنایا گیا، مسلم لیگ کاف کو توڑ کر ایک اور ان کی نئی پارٹی بنی، اور اب اسی طرح عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ ٹوٹ کر جہانگیر ترین کی ایک نئی پارٹی بن رہی ہے جس میں انہوں نے 70 اراکین کا دعویٰ بھی کیا ہے. جیسے ہی 100 پورے ہوں گے تو وہ اپنی پارٹی کا اعلان کریں گے. کیا یہ جو بندے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اس سے سیاسی پارٹیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹ پڑتا ہے. لیکن ہم تو دیکھیں جی، پیپلز پارٹی سے ہی سیاسی سفر شروع کیا، پیپلز پارٹی میں ہیں اور پیپلز پارٹی میں ہی رہیں گے. کیونکہ ہمارا جو میرا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہیں،
ایک جگہ کھڑے رہیں گے اور ایک جگہ ایک نظریے پہ ہی کہ آپ بات کریں گے تو آپ کا جو سیاسی قاعدہ ہے وہ ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو ادھر جاتے ہیں یا پیٹریاٹ ہوتے ہیں یا نان پیٹریاٹ ہوتے ہیں یا کاف لیگ یا واٹس جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کا عوام کے سامنے ان کا پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو تھے ادھر پیپلز پارٹی ہیں اور پیپلز پارٹی رہیں گے. دن بہ دن عمران خان جو ہے سیاسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. ان کی سینئر قیادت میں بھی ان کو استعفے دے دی ہیں, کئی چھوڑ گئے ہیں, فواد چودھری, شیرین ہزاری, فردوس عاشق امان. ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اور 2 ہفتے توڑ لیں گے میری پارٹی کو. تو کیا خان صاحب ابھی بھی ملک کی سیاسی صورتحال جو ان کو ریڈ کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کو کنفیوز رکھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں خان صاحب کی ذہنی حالت ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن پارٹیز رہتی ہیں اور رہتی رہیں. کبھی اسی طرح پارٹیز ختم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جو عوام میں جو اساس ہوتا ہے نا, جو پارٹیز کا جو مینیفیسٹو چلا جاتا ہے وہ لائیو رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو خان صاحب کا جو ہے وہ خان صاحب اپنے طور پہ جو کچھ وہ خراب کر رہے ہیں میٹرز تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کی سیاست میں 2 پرویز جو ہیں ان کا بڑا کردار تھا. ایک پرویز الہی اور ایک پرویز خٹک. پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے ان کے گھر سے, اور پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. تو کیا ایک عثمان بزدار بھی تھے جن کے لیے خان صاحب بڑے ڈٹے ہوئے تھے کہ جی یہ سیاست ان کی وجہ سے شروع کی ہے میں نے اور لے کر آئے تھے انہیں پنجاب میں, تو وہ بھی چھوڑ چکے ہیں خان صاحب. لیکن آپ کی ایک تو تصحیح کر دوں کہ 2 پی نہیں تھے, 3 پی تھے. یہ وہ اسی پی کا تسلسل ہے جو پرویز مشرف سے شروع ہوئی. پرویز خٹک پہ اس کو پروان چڑھا اور پرویز الہی پہ آ کے ختم ہو گئی. تو یہ 2 پی نہیں تھے, 3 پی تھے. تو وہ تینوں پی جو ہے قصہ پارینہ 2 تو بن چکے ہیں, تیسرا بننے جا رہا ہے. باقی میں خان صاحب کے بارے میں کیا کہوں. جی آپ سے آخری سوال ہے, اگر پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس میں اپنی راہیں جدا کرتے ہیں پی ٹی آئی سے, تو پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کے بعد اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں تو زرداری صاحب انہیں لیں گے, اگر نہیں لیں گے تو کیا چودھری شجاعت صاحب دوبارہ پرویز الہی کو اپنی پارٹی میں قبول کریں گے؟ پہلے تو انہوں نے کافی زیادہ ان کی بات نہیں مانی, اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب گجرات سے ہیں, گجراتی بڑے ڈونگے بندے ہوں گے. یہ ڈونگے بندے ہوتے ہیں, اور ڈونگے کے بارے میں گل کرنی جڑی ہے نا وہ میرا خیال کوئی مناسب نہیں ہے. پرویز الہی صاحب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہی بہتر جڑی وہ تمہیں دس سکتے ہیں. اس بارے میں شاید کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ نے ڈونگی بات کی ہے پرویز الہی صاحب کی. 27 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں پرویز الہی صاحب, لیکن اب ان کی باری آ گئی ہے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. خان صاحب ابھی بھی کیوں نہیں سمجھ رہے سیاسی صورتحال کو اپنی؟ ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے. یہ دیکھیں آپ نے خود ہی سوال کیا, خود ہی جواب دیا, اس پہ میں مزید کیا کہوں آپ کو. خان صاحب کی اگلی سیاست کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کو بھی ٹکٹ دوں گا تو وہ جیت جائیں گے پارٹی سے, ایسا کیا؟ شیخ صاحب میں جو نا اس کی طرح بات نہیں سیدھے ٹلی کی طرح بات نہیں کرنا چاہتا. تو مستقبل تو اللہ کو پتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں ہے, تو اس پہ تو آئی تھنک کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی میری جگہ سیدھا ٹلی بیٹھا ہو تو شاید وہ بات کر لوں. اللہ حافظ. آج سے میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو جی.